شیخ صاحب سوال ہے کہ ایک شخص کے 1 سال کے روزے رہ گئے اور اگلا رمضان بھی آ گیا، تو اب وہ اگلے رمضان کے روزے رکھے گا یا پچھلے رمضان کے روزے رکھے گا؟ اگلے رمضان کے روزے رکھے گا، پچھلے رمضان کا وہ فدیہ دے گا۔ اگر وہ بوڑھا ہے اس وجہ سے، اگر وہ بیمار ہے اس وجہ سے، وہ حاملہ ہے عورت اس وجہ سے، وہ نفاس میں ہے اس وجہ سے، وہ مرضی یا دودھ پلانے والی اس وجہ سے، ویسے کوئی بندہ ہے اس نے پچھلے رکھے نہیں اگلے آ گئے تو پچھلوں کی توبہ کرے گا اور نیا جو آنے والا سال ہے اس کے روزے رکھے گا۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ عورت جو سالن بناتی ہے وہ کیا سالن چکھ سکتی ہے؟ عورت سالن کا ذائقہ چیک کر سکتی ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، زبان کی حد تک حلق تک نہ لے کے جائے۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ کیا غیبت اور چغلی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ غیبت اور چغلی ایک گناہ ہے، اس گناہ سے روزے کے اندر اجر و ثواب کے اندر کمی آتی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ کیا افطاری کے وقت کوئی دعا موجود ہے؟ افطاری کے وقت دعا موجود ہے کہ نہیں؟ میری سمجھ کے مطابق تو جو سلف نے نقل کیا ہے، امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر باب قول عند الافطار، افطار کے وقت کی دعا، بسم اللہ ذهب الظما وابتلت العروق وثابت الاجر انشاءاللہ، یہ ساتھ ہی پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگوں کا موقف ہے کہ یہ بعد میں پڑھنی چاہیے، بعد میں پڑھنے کے بارے میں تو روایت موجود ہے نا، تو اب روزہ افطار کرنے کے بعد تو پھر یہ کہیں گے کہ اس کو درمیان میں، تو درمیان میں پڑھنے کی صریح نص میرے علم کے مطابق ثابت نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو بہتر یہ بسم اللہ ذهب الظما وابتلت العروق، اس کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہیے۔ جو دوسری روایت ہے، دوسری دعا ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ شیخ صاحب بعض علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا یا جھوٹی قسم کھانا یہ مبطلات الصوم میں سے ہے۔ نہیں، اس سے اس روایت کی جو مجھے سمجھ آئی ہے نا، یہ اجر و ثواب میں کمی ہے، یا یہ مبالغے کی حد والی بات کہ اس کو ڈانٹ پلائی گئی ہے، سختی کی گئی ہے کہ اس نے یہ عمل نہیں کرنا۔ یہ کہنا کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے، یہ میرے علم کے مطابق سلف نے اس سے یہ مسئلہ اخذ نہیں کیا۔ شیخ صاحب ایک عورت رمضان کے روزے آلریڈی نفاس یا حیض کی وجہ سے نہیں رکھ رہی تھی، اب وہ فوت ہو گئی ہے، تو یہ جو روزے اس کے رہ گئے تھے تو کیا ان کی قضائی ہوگی؟ ایسی عورت جو نفاس یا حیض کی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہی تھی، فوت ہو گئی، تو اس کی جو اولاد ہے وہ اس کا فدیہ دے گی۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو جو اس کی وراثت ہے، پراپرٹی ہے، اس میں سے پہلے اس کا فدیہ دیا جائے گا، پھر تقسیم ہوگی۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ شیخ صاحب رمضان کے علاوہ عام حالات میں کوئی شخص یہ نظر مانتا ہے کہ وہ صرف جمعے کا روزہ رکھے، تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ جمعۃ المبارک جو ہے یہ عید صغریٰ ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، یا تو جمعہ رات کا ساتھ ملائے گی یا ہفتے کا۔ اس طرح کی نظر باطل ہے، ہر وہ نظر جو شریعت کے منافی ہو وہ باطل ہوتی ہے۔ شیخ صاحب اعتکاف کا کیا حکم ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا وانتم عاکفون فی المساجد، یہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جہاں تک مجھے مسئلہ سمجھ آیا ہے یہ سب سے کٹ کر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے۔ لیکن دوسری جو رہبانیت یہودیت عیسائیت میں پائی جاتی ہے وہ رہبانیت نہیں، مسجد میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا اور اعتکاف کی حالت میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، اس کا مقصد یہی ہے۔ شیخ صاحب لیلۃ القدر کے حوالے سے بہت ساری روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 27ویں کی شب ہے۔ اس میں جو ہمارے سلف ہیں، مثلا عبداللہ بن مسعود یا دیگر صحابہ سے یہ بات ملتی ہے، تو ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اعتکاف کی، تو ساری راتوں میں تلاش کرنی چاہیے، اور نظر یہ رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اس کو سمجھا ہے یا ان کی زندگی میں یہ رات آئی اور یہی لیلۃ القدر تھی، اس وجہ سے انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے۔ برکیف ہمیں طاق راتوں میں عبادت کرنی چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے، انشاءاللہ جو بھی ہوگی اللہ ہمیں اس کے اجر سے ضرور مال و مال کرے گا۔
شیخ صاحب سوال ہے کیا عورت اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح بتلایا ہے، سری نص ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں اعتکاف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہماری ماؤں کا بھی مسجدوں میں اعتکاف کرنا، مسجد میں اعتکاف کرنا ثابت ہے۔ گھر کا کوئی اعتکاف نہیں، گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف ثابت نہیں۔ ہاں گھر میں وہ ایک مسجد بنا لیتی ہے، ہمیشہ اس کو مسجد کا درجہ دیا جاتا ہے، جماعت ہوتی ہے، اس میں تکبیر کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، تو پھر ہم مسجد کے حوالے سے کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن اگر ویسے عارضی طور پہ وہ کہے کہ میری یہ جگہ ہے تو اس کو مسجد نہیں کہیں گے۔ شیخ صاحب اس میں ذیل میں یہ سوال ہے کہ گھر میں اگر کوئی مسجد بنا لی جاتی ہے اور مرد حضرات بھی اسی میں اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں تو کیا یہ درست ہے؟ مسجد بنا لی جائے جہاں مردی، وہاں پہ مرد بھی بیٹھ سکتے ہیں، عورتیں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس کو مسجد کا حکم دیں گے، وہاں پہ جو شریعت نے مسجد کے احکام لاگو کیے ہیں وہی ہوں گے۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ اعتکاف کی حالت میں جن چیزوں سے روزے کی حالت میں بچنا چاہیے، اعتکاف کی حالت میں بچنا چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ بندے کو اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ باقی جو دیگر امور جن سے شریعت نے عام حالات میں منع کیا ہے، ان سے بھی، یعنی کہ غیبت، چغلی، بیہودہ باتیں، دیگر معاملات، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ شیخ صاحب سوال ہے ایک بندہ 21ویں کی شب کو اعتکاف بیٹھتا ہے اور وہ 25ویں کو اٹھنا چاہتا ہے تو کیا یہ اٹھ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، 10 دن کا، 20 دن کا اعتکاف جائز ہے، جتنا مرضی کر لے، اس کی نیت ہے، لیکن نظر مانے گا تو پھر نظر پوری کرنی پڑے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 1 رات کا اعتکاف کیا۔ شیخ صاحب اگر کوئی شخص اعتکاف پر بیٹھتا ہے اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کیا یہ شخص اٹھ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ وہ جنازے کے لیے نہیں جائے گا۔ سلف یہ کہتے ہیں اگر مسجد میں جنازہ آ جائے تو پڑھنا جائز ہے۔ اسپیشل سفر کر کے معتکف کا نماز جنازہ کے لیے جانا یہ ثابت نہیں ہے۔ شیخ صاحب